السلام علیکم۔ ایٹ کلاس آپ لوگوں کی نظم ہے حمد، اور اس کا نام ہے رب کائنات، مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ اس کا تعارف ہم پچھلے ویک میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نظم کی تشریح کریں گے اور میننگز بھی آپ اس کے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر کو دیکھیں گے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ کامل یعنی مکمل، اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہنر یعنی کمال ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہر چیز ہے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ خدا ہونا ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مصرع ہے، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، یعنی جو کچھ باقی رہے گا آخر تک وہ اللہ کا جلال اور اللہ کی بزرگی قائم رہنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے، جو ہر ایک چیز کو باقاعدہ رکھے۔ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پورے کائنات کو چلا رہی ہے۔ نیکسٹ شعر بہت امپورٹنٹ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ۔ عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والے، منکر جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو جو اللہ کو مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے کمالات دیکھتے ہیں، اللہ کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ حیرت میں آ جاتے ہیں، اور جو منکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کر ان کو سکتہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی زبان کچھ بول نہیں پاتی۔ اپنے جو ایسے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں جو دنیاوی چیزوں ہی سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کے حمایت میں پھر وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے ایسے وقت پر۔ ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب و جلال تیرا۔ رعب و جلال یعنی رعب اور ہیبت اور خوف، یعنی ہر دل پر تیرا خوف طاری رہتا ہے، ہر ایک تیرے سے ڈرتا ہے، تیری رحمت کے آسرے میں آنا چاہتا ہے، رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ تجھ سے مغفرت ہی صرف مانگے، نہ کہ تیری غضب اور عذاب کا شکار ہو۔ نیکسٹ، گو تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بے شک ہم ٹالتے رہتے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ آخر میں پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے در پر حاضر ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنے کے لیے۔ لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہی در پر جاتے ہیں اور اسی سے ہم رحمت مانگتے ہیں۔ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کر کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پھندے سے، اللہ تعالیٰ کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہولڈ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ ہر چیز کو کس طرح سے وہ کنٹرول کرتا ہے اور ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جال پھیلا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ایک قدرت ہے اس سے باہر ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کارخانے کے اندر موجود ہے، اور جس طرح چاہے اللہ اس کو بنائے یا بگاڑے۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ ان کی نظر میں شوکت جتتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شوکت، شان و شوکت جن کی آنکھوں میں بس جائے، جچ جائے، ان کے پھر سامنے کسی کی کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہتی، چاہے کوئی وہ بادشاہ ہے یا کوئی بہت ہی اونچی سرکار ہے، تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا، یعنی بے شک جان و مال ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں، اگر دولت بھی رکھ لی جائے
تو کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ سب جو ہیرے جواہرات ہمیں بہت قیمتی نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اس کے لیے یہ سونا چاندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ہمیں بھی اتنی بڑی ذات جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے سامنے پھر کسی چیز کو آنے نہیں دینا، صرف اس کے سامنے ہی جھکنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آخری شعر بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ بیگانگی ناآشنائی ہوتا ہے کہ حالی اپنے خدا کو صحیح طرح جانتا ہی نہیں، ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی چیزیں بنا رکھی ہیں اور کیا کچھ اس کائنات میں موجود ہے، لیکن پھر بھی حالی نے اس قدر خوبصورت حمد لکھی کہ ہر ایک سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرے گا اور سر دھنے گا، محو ہو جائے گا اس حمد و ثنا میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اسائنمنٹ جو دی جا رہی ہے آپ لوگ تشریح کو سمجھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے۔ تھینک یو۔